فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ کے پنچایت راج کے وزیر انوسویا سیتا نے گورنر جشنو دیو ورما سے ملگو میونسپلٹی بل کو منظور کرنے کی اپیل کی ہے۔ وزیر نے راج بھون میں گورنر سے ملاقات کی، اس بل پر ان کی منظوری کی درخواست کی، جس کا مقصد ملگو گرام پنچایت کو میونسپلٹی میں اپ گریڈ کرنا ہے۔ یہ بل ابتدائی طور پر پچھلی حکومت کے دور میں 2022 میں تلنگانہ قانون ساز اسمبلی نے پاس کیا تھا۔ وزیر سیتا نے بل کے بارے میں تفصیلی معلومات گورنر کو سونپی، جس میں مقامی حکمرانی اور ترقی کے لیے اس کی اہمیت پر زور دیا۔ اس سے قبل سابق گورنر ڈاکٹر تمیلسائی سندرا راجن نے اس بل کو منظوری کے لیے صدر جمہوریہ ہند کو بھیجا تھا۔ اب ریاستی حکومت اس عمل کو آگے بڑھانے کے لیے گورنر سے حتمی منظوری کی امید کر رہی۔ وزیر برائے شہری رسدات اتم کمار ریڈی نے واضح کیا ہے کہ ریاستی حکومت تلنگانہ میں پیدا ہونے والے دھان کے ہر دانے کی خریداری کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ مرری چنا ریڈی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ انسٹی ٹیوٹ میں 2023-24 خریف فصل کی خریداری کے سلسلے میں ایک خصوصی جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ میٹنگ میں جوائنٹ کلکٹر، ڈسٹرکٹ سول سپلائز آفیسرز اور ضلع سطح کے سول سپلائز مینیجرز نے شرکت کی۔ دیگر حاضرین میں سول سپلائی سیکریٹری ری ایس جان، جوائنٹ سیکریٹری پرینکا الا، اسٹیٹ گودام کارپوریشن کے ایم ڈی لکشمی اور مارکیٹنگ ڈائریکٹر ادے کمار شامل تھے۔ میٹنگ کے دوران وزیر اتم کمار ریڈی نے بتایا کہ اس خریف سیزن میں 60,39,000 ایکڑ پر دھان کی فصل کاشت کی گئی تھی اور حکومت کے تخمینوں کی بنیاد پر تقریباً 91.38 لاکھ میٹرک ٹن پیداوار متوقع ہے۔ ریاستی حکومت نے تلنگانہ میں کل 7,139 دھان خریداری مراکز قائم کیے ہیں۔ ان میں سے 4,496 مراکز پرائمری ایگریکلچرل کوآپریٹو سوسائٹیز کے ذریعے، آئی کے پی 2,102 اندرا کرانتی پاتھم مراکز کے ذریعے اور 541 دیگر اداروں کے ذریعے قائم کیے جائیں گے۔ انہوں نے انکشاف کیا۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ ٹھیک سنا اور موٹے ڈوڈو دھان کی خریداری کے لیے الگ الگ مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر آئی ٹی سری دھر بابو نے کہا ہے کہ کسانوں کو قرض معافی کے بارے میں فکر نہیں کرنی چاہیے۔ وزیر موصوف نے کریم نگر ضلع کے جمی کنٹا زرعی مارکیٹ کمیٹی کے سابق چیئرمین سمیر ریڈی کے خاندان سے ملاقات کی، جو حال ہی میں چل بسے تھے۔ انہوں نے کانگریس پارٹی کی جانب سے ان کے خاندان کے تعاون کا وعدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ 10 سال اقتدار میں رہنے والی BRS نے کسانوں کے قرض جات معاف نہیں کیے۔ یہ کام 9 مہینوں میں کانگریس نے کر دیا۔ تکنیکی وجوہات کی وجہ سے بعض کسانوں کے قرض جات معاف نہیں کیے جا سکے، تاہم جلد ہی قرض معافی اسکیم کی رقم ان کے کھاتوں میں جمع کر دی جائے گی۔ سچترا ایکس روڈ JD میٹلا حیدرآباد میں منشیات کی ایک اہم واردات ہوئی، جہاں ایک 55 سالہ شخص کو 12.7 کلو گرام گانجے سے بھری چاکلیٹ اور 80 گرام گانجے کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ یہ گرفتاری سائبرآباد اسپیشل آپریشن ٹیم SOT نے پیٹ بشیر آباد پولیس کے تعاون سے کی تھی۔ مشتبہ شخص کی شناخت ٹمک اسر سنگھ کے طور پر ہوئی، جو اس کا تعلق جگت گری گٹا میڈچل ملکاج گری ضلع کے یلما بنڈا سے ہے۔ پولیس کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ سنگھ پر اس سے پہلے نارکوٹک ڈرگس اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹنس NDPS ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس کے خلاف جگت گری گٹا اور JD میٹلا پولیس اسٹیشنوں میں مقدمات درج ہیں۔ گانجا، چاکلیٹ اور کچے گانجے سمیت ضبط شدہ ممنوع اشیاء کی قیمت تقریباً 1,02,400 روپے ہے۔ پولیس کی رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ سنگھ پنجاب کے آنند پور صاحب سے یہ منشیات سے بھری ہاضم کینڈی خرید رہا تھا اور انہیں مقامی طور پر 40 روپے فی پیکٹ کے حساب سے فروخت کر رہا تھا۔ بنیادی طور پر علاقے کے تارکین وطن مزدوروں کو نشانہ بنا رہا تھا۔ حیدرآباد میں گانجے کی چاکلیٹ کی فروخت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے تشویش کا باعث بن گئی ہے۔ تلنگانہ پولیس محکمہ ایکسائز اور تلنگانہ اینٹی نارکوٹکس بیورو کے حالیہ کریک ڈاؤن سے شہر میں ان ممنوعہ مصنوعات کی اسمگلنگ اور تقسیم کے بڑھتے ہوئے پیمانے کا انکشاف ہوا ہے۔
تلنگانہ ہائی کورٹ نے بھارت راشٹر سمیتی BRS پارٹی کے 10 MLAs کو نوٹس جاری کیا ہے جنہوں نے 2023 کے اسمبلی انتخابات کے بعد اپنی اصل پارٹی سے باضابطہ طور پر استعفیٰ دیے بغیر کانگریس میں چلے گئے تھے۔ اس اقدام نے قانونی جانچ کو جنم دیا ہے جس سے منتخب نمائندوں کے طور پر ان کے عہدوں کی قانونی حیثیت پر سوالات اٹھ رہے۔ منحرف MLA جن کو عدالتی نوٹس موصول ہوئی ہے ان میں دانم ناگیندر، خیرتآباد، بنڈلہ، کرشنا موہن ریڈی، گدوال، کڑیم سری ہری، گھنپور، تلم وینکٹ راؤ، بھدرادری، کوتاگوڑم، پوچارام، سنواس ریڈی، بانسواڑہ، کالے یادیا، چیولڈا، ٹی پرکاش گوڑ، راجندر نگر، M سنجے کمار، جگتیال گڈم، مہیپال ریڈی، پٹن چیرو، ایرکا پودی گاندھی، سری لنگم پلی۔ انحراف پر قانونی چیلنج: ان MLA نے 2023 کے اسمبلی انتخابات کے فوراً بعد کانگریس پارٹی سے بیعت کر لی لیکن BRS قانون ساز کے طور پر اپنے عہدوں سے استعفیٰ نہیں دیا۔ اس کی وجہ سے انحراف مخالف قوانین کی خلاف ورزی کے الزامات لگے ہیں جس میں یہ حکم دیا گیا کہ کوئی بھی منتخب نمائندہ جو کسی دوسری پارٹی میں شامل ہوتا ہے اسے پہلے اپنے موجودہ عہدے سے استعفیٰ دینا چاہیے۔ نوٹس جاری کرنے کا ہائی کورٹ کا فیصلہ ایک عرضی کے جواب میں ہے جس میں ان MLAs کی قانونی حیثیت پر سوالیہ نشان لگایا گیا ہے جو انحراف کے بعد استعفیٰ دیے بغیر عہدے پر فائز ہیں۔ تلنگانہ کے ضلع محبوب آباد میں ایک عجیب و غریب واقعے میں مچھلیوں کی ایک بڑی کھیپ لے جانے والا ایک ٹرک الٹ گیا جس سے افراتفری کا منظر پیدا ہو گیا جب مقامی لوگ سڑک سے گری ہوئی مچھلیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب کھمم سے ورنگل ضلع جانے والے ٹرک نے اپنا کنٹرول کھو دیا اور سڑک پر مچھلیاں بکھرتے ہوئے الٹ گئیں۔ ڈرائیور نے مبینہ طور پر توازن کھو دیا جس کے نتیجے میں حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہو گیا۔ جائے وقوع کی ویڈیوز مقامی لوگوں نے اپنے سیل فون میں کھینچ لی۔ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گئی ہے۔ فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مچھلیاں جمع کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے لڑ پڑے۔ ایک ہنگامہ آرائی میں جس نے سائٹ پر مزید ہنگامہ کیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی تاکہ نظم و نسق کو بحال کیا جا سکے اور ٹریفک کو منظم کیا جائے جو کہ واقعے کی وجہ سے درہم برہم ہو گئی تھی۔ حکام نے مقدمہ درج کر کے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی۔ జరుగుతాం అన్నా بی جے پی لیجسلیٹو پارٹی کے لیڈر اے مہیشور ریڈی نے BRS اور کانگریس پر ملی بھگت کا الزام لگاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وزیر ریونیو پنگولیٹی سنواس ریڈی دونوں جماعتوں کے درمیان ثالث کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ ریاستی حکومت نے پچھلی انتظامیہ کے دوران مبینہ بدعنوانی کی CBI تحقیقات کی درخواست کیوں نہیں کی۔ بی جے پی کے ریاستی صدر دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریڈی نے BRS قائدین بشمول KT راما کو چیلنج کیا کہ وہ اپنے 9 سالہ دور حکومت میں بدعنوانی اور بے قاعدگیوں پر کھلی بحث کریں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی نے ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ بدعنوانی کو بارہا بے نقاب کیا ہے لیکن کانگریس لیڈروں پر خاموش رہنے کا الزام لگایا۔ ریڈی نے مزید الزام لگایا کہ کانگریس BRS قیادت کے مفادات کا تحفظ کر رہی اور KTR اور دیگر وزراء پر دہلی کانگریس قائدین بشمول KC وینوگوپال کے ساتھ سودے کرنے کا الزام لگایا۔ انکم ٹیکس IT ڈپارٹمنٹ کی جانب سے حیدرآباد کے مختلف پوش مقامات پر بیک وقت تلاش جو صبح شروع ہوئی تھی اب بھی جاری رہی۔ IT حکام کی 10 ٹیمیں صبح سے ہی کوکٹ پلی، بنجارہ ہلز، جوبلی ہلز، مادھا پور، بشیر باغ اور دیگر علاقوں میں مختلف احاطوں میں تلاشی لی اور چھاپے مزید چند گھنٹوں تک جاری رہی۔ مشتبہ مالی بے ضابطگیوں کی تحقیقات کے حصے کے طور پر رہائشی اور کاروباری دونوں جگہوں پر تلاشی لی جا رہی۔ IT ڈپارٹمنٹ کی ٹیم نے جن جگہوں پر چھاپا مارا ان میں تاجر پولا رام کرشنا جو ایک ٹیلی ویژن چینل بھی چلاتے ہیں ان کا احاطہ بھی شامل ہے۔ ٹیموں میں سے ایک نے کوکٹ پلی کے رینبو وسٹاس راک گارڈن میں ان کی رہائش گاہ کی تلاشی لی اور 8 افسران پر مشتمل ٹیم نے اس کے اپارٹمنٹ کی اچھی طرح تلاشی لی اور مالیاتی لین دین سے متعلق دستاویزات کی چھان بین کی۔
اپنی فلم ستیم سندرم کی تشہیر کے دوران تروپتی لڈو تنازع پر اداکار کارتی کے حالیہ تبصروں نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی۔ پریس سے خطاب کرتے ہوئے کارتی نے لڈو کو ایک حساس موضوع کے طور پر حوالہ دیتے ہوئے کہا، میں نے صرف لڈو کے بارے میں بات کی تھی اور اب یہ ایک بہت ہی حساس موضوع ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم یہ تبصرہ آندھرا پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ اور اداکار پون کلیان کو اچھا نہیں لگا۔ پون کلیان جو مذہبی معاملات پر اپنے سخت موقف کے لیے جانے جاتے ہیں، انہوں نے سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ لڈو کوئی حساس مسئلہ نہیں ہے۔ کارتی، اپنی باتوں سے محتاط رہو۔ نائب وزیر اعلیٰ نے مذہبی علامتوں کے احترام کی اہمیت پر مزید زور دیا، خاص طور پر ترومالا لڈو جو بہت سے لوگوں کے لیے روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ پون کلیان جو فی الحال 11 روزہ پریا سچتا دیکشا یعنی ایک تپسیا کی رسم کا مشاہدہ کر رہے ہیں، انہوں نے وجے واڑہ میں ایک مندر کے دورے کے دوران اپنے موقف کا اعادہ کیا۔ پریس سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کل ایک فلمی تقریب میں انہوں نے ترومالا لڈو کا مذاق اڑایا۔ میری ان سے یہ اپیل ہے، ترومالا لڈو کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ 100 بار ضرور سوچیں، یہ کوئی مضحکہ خیز موضوع نہیں ہے۔ اداکاروں کے طور پر میں آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن آپ کو سناتن دھرم کے خلاف ایسے تبصرے کرنا بند کر دینا چاہیے۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్నీ సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. पुलिस ने बताया कि ममनुआ सीपीआई माओवास्ट पार्टी का एक सीनियर केडर जिसके सर पर 20 लाख रुपए का इनाम था, पड़ोसी रियासत छत्तीसगढ़ में तेलंगाना के भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले में 2 दीगर अफराद के साथ गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाले के जोग्गा उर्फ राजेश 55 साल और राजू 20 साल को चेरला पुलिस स्टेशन हदूद में गाड़ी की जांच के दौरान एक खातून मौनवाज कोरियर तेलंगाना से के साथ गिरफ्तार किया। एक सीनियर पुलिस एहलकार ने बताया कि राजेश छत्तीसगढ़ में मौनवाजों की रियासती कमेटी के रुकन सीपीआई माओवास्ट के आला केडरों के साथ सिक्योरिटी एहलकारों पर कई हमलों में हिस्सा लिया और कई हमलों के पीछे मास्टरमाइंड भी था। राजेश जो 1994 में अल्ट्रा में शामिल हुआ था, अब छत्तीसगढ़ में 20 लाख रुपए का इनाम ले रहा। एहलकार ने बताया कि वो माओवास्ट मेंबर राजू और कोरियर के साथ तिब्बी इलाज के लिए तेलंगाना में वरंगल आया था और उन्हें पुलिस टीम ने एक मखसूस मालूमात की बुनियाद पर उस वक्त पकड़ लिया जब वो छत्तीसगढ़ वापस जा रहे थे। पुलिस ने उनके कब्जे से मौनवाज और इनकलाबी लिटरेचर की कुछ अहम दस्तावेजात जब्त की। सीईओ हज कमेटी ऑफ इंडिया लियाकत अली आफाकी IRS ने ऑनलाइन हज दरख्वास्त फॉर्म्स 2025 के दखल की तारीख में 30 सितंबर तक तौसी का ऐलान किया। इस सिलसिले में एक सर्कुलर जारी किया गया। उन्होंने कहा कि कबल अज़े ऑनलाइन हज दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 23 सितंबर मुकर्रर थी। रियासती हज कमेटियों और आज़मीन हज के मुतालबे पर हज फॉर्म्स जमा करने की तारीख में 30 सितंबर तक तौसी कर दी गई है।
इसराइल ने गजा के बाद लिबनान में एक नया मुहाज जंग खोल दिया है और इसराइल ने ईरान की हिमायत याफ्ता लिबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के असलहा के ज़खायर को निशाना बनाने के लिए जनूबी शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 35 बच्चों और 58 खवातीन समेत कम अज़ कम 492 अफराद शहीद और 1600 से ज़ायद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में 1 साल से जारी बर्बरियत के बाद इसराइल ने अपनी तवज्जो हिजबुल्लाह की जानिब कर ली है, जहाँ पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों के बाद बाज़ाब्ता हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया गया। हिजबुल्लाह और इसराइल के दौरान हालिया अरसे में होने वाली बदतरीन सरहदी झड़पों और फायरिंग के तबादले के बाद इसराइल ने लिबनान के अवाम को ये कहकर इलाका खाली करने का हुक्म दिया था कि वहाँ हिजबुल्लाह ने अपने हथियार ज़ख़ीरा किए हैं। इसराइली वज़ीर दिफा यो गैलेंट ने एक वीडियो बयान में हमले जारी रखने का अंदिया देते हुए कहा है कि ये कार्रवाइयाँ उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक कि हम शुमाली बाशिंदों को बाहिफाजत उनके घरों को वापस भेजने के अपने मकसद को हासिल नहीं कर लेते। उन्होंने कहा है कि इन दिनों के दौरान इसराइली अवाम को तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा रजा खान बंगाली 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.